السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 3 محرم سن 1445 مطابق 21 جولائی سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: یا اللہ اپنی عطا کی ہوئی تمام نعمتوں میں ہمارے لیے خیر و برکت ڈال دے۔ الحمد للہ علی کثیر نعمہ وفضلہ وعظیم برکتہ وخیرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، خدا عز و جل نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے زمین میں اپنی رحمتیں ودیعت فرما دی ہیں اور روئے زمین پر اپنی برکتوں کو عام فرما دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اور اس نے زمین میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کیں۔ برکت کا مطلب ہے کسی چیز سے خیر و منفعت کا ملنا، اس میں خوب اضافہ ہونا اور اس سے برابر نفع حاصل ہونا، یعنی دیر تک نعمتوں کا پورا فائدہ حاصل ہونا۔ جب انسان کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے تو وہ اسے اچھی طرح محسوس کر لیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اچھی صحت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اسے اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے، اور اپنے بچوں کی نیکی اور نیک نامی کے وقت بچوں میں خیر و برکت محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے مال اور رزق میں خیر و برکت محسوس کرتا ہے جب مال اس کے لیے کافی اور باعث خوشی ہوتا ہے۔ الحاصل، برکت بہت بڑی چیز اور عظیم نعمت ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کی ترغیب دی تھی اور اس کو طلب کرنے کی ہدایت دی تھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا تھا: وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یوں دعا کرنا کہ اے میرے رب، مجھے ایسا ٹھکانہ اور ایسا اترنا نصیب کر جو برکت والا ہو، اور تو بہترین ٹھکانہ دینے والا اور بہترین اتارنے والا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب کریم کی نعمتوں کو شمار فرمایا تو اس میں خیر و برکت کو بھی ذکر فرمایا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور میں جہاں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، یعنی میں جہاں بھی رہوں گا لوگوں کے لیے نفع بخش اور باعث برکت رہوں گا۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خیر و برکت کی دعا کیا کرتے: وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتَ، اور میرے لیے ان تمام چیزوں میں برکت ڈال دے جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ خیر و برکت کی تمنا کرنے والوں، جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح خیر و برکت حاصل کر سکتے ہیں، تو جاننا چاہیے کہ برکت کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ مومن بندہ ہمیشہ اللہ کے فرمان پر عمل کرے، پس اپنے رب کی اطاعت اور نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ دن کا آغاز کرے۔ اسی طرح صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کے معانی میں غور و فکر کرے، یوں اس کا دن مبارک اور بابرکت ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم ایک مقدس اور بابرکت کتاب ہے، جیسا کہ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ واضح ہو
کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سورہ بقرہ سب سے زیادہ متبرک سورہ ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرأوا سورة البقرہ فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا اور اس کا حاصل کرنا برکت ہے۔ پھر ان اعمال کے بعد جب آدمی صبح سویرے اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی فضیلت و برکت حاصل کر لیتا ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح سویرے کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اسی طرح سچ بولنے اور لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ معاملہ کرنے میں برکت مزید در مزید ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور صاف اور سچی بات کرتے ہیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بندہ حلال روزی حاصل کرنے میں محنت و مشقت کرتا ہے، پھر اللہ کی عطا اور اس کے فضل و کرم پر راضی رہتا ہے اور اس پر قناعت کرتا ہے تو اس کے رزق میں خوب برکت نازل ہوتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من رضی بما قسم اللہ عز وجل له بارک اللہ له فیہ ووسعہ، جو بندہ خدائے عز وجل کی تقسیم اور اس کی عطا پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس میں کثرت و وسعت پیدا فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری روزی میں اور ہمارے تمام امور میں برکت ڈال دے، اور ہم جہاں بھی رہیں ہمیں خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویبارک لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کی روزی میں برکت ڈال دی جائے تو اسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ الحاصل ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی خدمت اور عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی روزی اور عمر میں برکت کا سبب ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنے اور اہل و عیال کو سلام کرنے سے گھر میں امن و سکون قائم رہتا ہے اور خیر و برکت عام ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پس جب بھی تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اذا دخلت على اہلک فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جایا کرو تو ان کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا۔ چونکہ اس میں آدمی کو سلام کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر فرشتوں کی جانب سے اس سلام کا جواب ملتا ہے، اس لیے خیر و برکت خوب حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر کے لوگ جب الفت و محبت سے رہتے ہیں، کھانے کے دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں اور مل جل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گھر والوں پر اپنی عطا و عنایت وسیع کر دیتا ہے اور ان کو خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اجتمعوا علی طعامکم
وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ، اکٹھے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں سچی محبت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔